اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، جائز حاجت کو، دلی مقاصد کو پورا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کی تنگی کو، پریشانی کو، تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کی ہر مشکل اور پریشانی کا حل۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ ذہنی اذیتوں میں گرفتار ہیں یا آپ کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ کے دماغ پر پہاڑوں جیسے بوجھ بڑھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کسی دینی یا دنیاوی پریشانی میں گر چکے ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ کسی سخت بیماری میں مبتلا ہیں اور شفا بھی نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کی بیوی اور اولاد نافرمان ہیں اور ان کی وجہ سے آپ سخت ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیا آپ اولاد سے محروم ہیں اور ہر قسم کے علاج کے باوجود کچھ بن نہیں رہا؟ کیا آپ اپنی اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں؟ کیا آپ کاشتکار ہیں اور بے وقت بارشوں سے ہونے والے نقصانات سے پریشان ہیں؟ کیا آپ مویشی پریشانیوں کا شکار ہیں؟ کیا آپ رزق کی تنگی، بے برکتی، بھوک اور افلاس کا شکار ہیں؟ اگر نہیں تو دل سے کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور بار بار کیجئے۔ لیکن خدا نخواست اگر آپ ان تمام حالات کا شکار ہیں تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب ان سب مسائل کا کافی، شافی اور ایتھنٹک حل موجود ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے چلنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گی کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سفر میں تھے۔ عراق کے کسی دور دراز گاؤں میں رات آ پڑی۔ نہ کوئی تعارف تھا، نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ ارادہ فرمایا کہ مسجد میں رات گزاریں گے۔ مسجد گئے تو چوکیدار نے داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اسے بہت سمجھایا مگر وہ ضد کا بہت پکا تھا، کسی طرح نہ مانا۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اسی جگہ سو جاتا ہوں۔ مسجد کے باہر فرش پر لیٹ گئے مگر چوکیدار پیچھے پڑا تھا۔ آپ کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر دور کر رہا تھا۔ ایک ان نون بندہ بھائی نے یہ منظر دیکھا تو امام صاحب کے پاس آیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ سے گزارش کر کے ان کو اپنے گھر لے گیا اور آپ کا بہت اکرام کیا۔ پھر وہ آٹا گوندھنے باہر نکلا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ چلتے پھرتے، آٹا گوندھتے مسلسل کچھ پڑھ رہا ہے اور صبح اس سے پوچھنے لگے کہ تم رات کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں استغفار کر رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ مستقل معمول ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ پھر پوچھا کیا اس کا ذہنی فائدہ اور ثمر بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، جو دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ اب تک صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی۔ پوچھا کہ کون سی؟ کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی دعا۔ فرمایا میں احمد بن حنبل ہی ہوں اور تمہاری دعا قبول ہوئی اور مجھے تمہارے پاس گھسیٹ کر لایا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، جو کوئی شخص بھی استغفار کو اپنا ہمیشہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی کا راستہ نکال دے گا اور اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دلی اطمینان سے بدل دے گا اور ان طریقوں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ لیجئے، نسخہ اب مل گیا ہے، مضبوطی سے تھام لیجئے اور آج ہی سے عمل شروع فرما دیجئے۔ مگر یقین شرط ہے،
کامل یقین کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بطور مثال چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہسپتال کے 5 ڈاکٹروں نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو نوکری سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس مصنوع استغفار کا کثرت سے ورد کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور چند ہی دنوں میں نوکری بحال ہو گئی اور حسدوں کا ایسا برا حال ہوا، اللہ کی پناہ ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک خوش نصیب جوڑا ہے مگر بے اولاد، دنیا کے کئی ممالک سے علاج کروایا ہے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر قرآن پاک کی وہ آیت سنی جس میں فرمایا گیا استغفار کرو، اللہ پاک خوب مال اولاد عطا فرمائے گا۔ سب علاج بند اور استغفار شروع، اور اب وہ ماشاءاللہ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ایسے ہی ایک عورت کو کینسر ہوا، استغفار کی کثرت، جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو بیماری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک عورت کو شادی کے 30 سال گزر گئے اور اولاد نہیں، کسی نے استغفار کا بتایا، دن رات اسی میں لگ گئی، 30 سال بعد اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی۔ تو دوستو قصے اور واقعات بہت ہیں، ان کو بیان کرنے کا وقت صرف یہی ہوتا ہے۔ قصوں سے عمل کو ترغیب ملتی ہے اور ان قصوں میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے، کیونکہ استغفار پر بے شمار نعمتوں کا وعدہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔